الرحمن الرحیم. یہ اصول السنہ کا کلاس ہے. اس چیپٹر کا بس 2-3 باب بچا ہوا ہے جو ختم ہونے والا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس میں بہت اچھی باتیں کو بیان کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں کا ایک شخص، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے لیے جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دے سکتے. یعنی اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کے بنا پر جو وہ کرتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوئے اسے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. جنت یا جہنم کی گواہی دینا جو یہاں پر بتلایا گیا ہے، وہ اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کے تعلق سے جو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہم کسی کو بھی جنت اور جہنم کی گواہی نہیں دے سکتے، بلکہ نیککار کے لیے جنت سے امید رکھے اور ساتھ میں ڈرتے رہے کہ کہیں یہ اعمال غیر مقبول نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہت اچھا نیک عمل کر رہا ہے، فوراً ہمارا زبان سے نکلتا ہے یہ شخص تو جنتی ہے. یہ کیسے ایک شخص کے بارے میں سنتے ہیں جو بہت گناہ گار ہے، اسے کہہ دیتے یہ جہنمی ہے. یہ سرٹیفکیٹ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول دے سکتے، ہم اور آپ نہیں دے سکتے. کسی کو جمعہ کے دن کے بارے میں سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا، وہ تو جنتی ہے. رمضان میں اس کا انتقال ہوا، جنتی ہے. یہ گواہی کس نے دی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی بات اگر ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے انشاءاللہ یہ جنتی ہے، یا یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے. تھا تو بہت گناہ گار بدکار، کبھی وہ مسجد نہیں آتا تھا، بہت ہی گناہ گار تھا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہو سکے تو اس کے گناہوں کو بخش دے، نہ کہ ہم اس پہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ جہنمی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب اس کے بارے میں کہہ دیا وہ اہل نار میں سے جہنمی ہے. ابو لہب اس کے بارے میں سورہ نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اسے کہہ دیا سیصلی نارا ذات لہب کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. فرعون جس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ وہ جہنمی ہے. تو جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بتلا دیا، ہم اسے صرف کہیں گے کہ وہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر افواہ اڑ گئی کہ مکہ والوں نے اسے قتل کر دیا جبکہ وہ صلح کے لیے گئے، تو اللہ کے رسول نے بیت رضوان یعنی اس درخت کے نیچے بیٹھ لی تھی صحابہ سے کہ ہم یہ گواہی لیتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور ایک ہاتھ میرا ہے ایک عثمان کا ہے. یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ گواہی لی، اور اللہ رب العالمین نے بیت رضوان کے تعلق سے کہہ دیا کہ تمام کے تمام جنتی ہیں، تو ہم اسے جنتی صحابی سمجھیں گے. اسی طرح اہل بدر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تم جانتے ہو بدر والوں کو اللہ نے عرش سے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ تم خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تم جو بھی عمل کر لو تم جنتی ہو. تو خبر کس نے دی؟ اللہ رب العالمین. خبر کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے. اور یہی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو اپنے معاشرے میں آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جہنمی ہے، ہم یہ گواہی نہیں دے سکتے. یہاں تک کہ اپنے والد کے تعلق سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو صحیح پتہ نہیں کہ وہ شخص بہت نیککار تھے، اس کا کون سا عمل کیسا تھا ہمیں نہیں پتا. ہم یہ کہیں گے اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے، انشاءاللہ ان کا وہ عمل، ہمارے پڑوسی بہت نیک تھے، انشاءاللہ وہ جنتی ہوں گے. انشاءاللہ کی قید لگانی ہوگی، ہم اور آپ یہ گواہی نہیں دے سکتے. اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں بہت چیز عام فام یہ چیز ہو گئی جس کے تعلق سے ہم کو یہ حکم لگانا کہ جنت جہنم اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے، جو اللہ رب العالمین نے خبر ہمیں دے دی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑائی کے دوران ایک صحابی کو صحابہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو جنتی ہے. وہ پھر شہید، اسے تیر لگی، اسے زخم کا اتنا زیادہ چوٹ لگا، اور جب وہ شہید یعنی کہ وہ ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ شہید. اللہ کے رسول نے کہا آپ شہید، کیا وہ شہید ہے؟ وہ فی النار، وہ جہنم میں ہے. صحابہ چوک گئے کہ اللہ رسول کیا کہہ رہے ہو، تم میدان جہاد میں شہید ہوئے. بولا جاؤ اس کے سامان میں جا کر دیکھو، اس کے سامان میں 2 درہم کی ایک چادر ہے،
جو مال غنیمت سے اس نے خیانت کی، اس خیانت کے بنا پر وہ جہنمی ہوگی۔ صحابہ، وہ صحابی رسول تھے، اور درجہ کیا ہوا ہے؟ شہادت کا، اپنی جان گنوا دی 2 درہم کی چادر کی وجہ سے اللہ کے رسول کا وہ جہنمی۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ لڑ رہے تھے بہت زیادہ جسم پہ یہ کہ وار لگا، ایسا لگا کہ انہیں زخمی بہت زیادہ ہو گئے۔ صحابہ یہ کہہ رہے کہ کیا یہ لڑ رہا ہے؟ یہ شخص تو جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنمی۔ صحابہ چونک گئے، کہہ رہے کہ اللہ کے رسول یہ لڑ رہے، کیسے آپ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں؟ رسول خود دیکھتے کہ اچانک وہ شخص کو زخم اتنی لگی کہ زخم کو برداشت نہ کر سکا، اس کی تڑپ کے، اس کی تیر جو زخم کی اٹھ رہی تھی اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور ایک نیزہ لیا اور نیزے کو ایسے زمین پہ گاڑا اور اپنے آپ کو اس پہ گرا دیا، ہلاک کر دیا، ختم ہو گیا، خودکشی کر لی صحابی۔ یعنی جسم کے درد کو برداشت نہیں کرتے وہ خودکشی کر لی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہو تم نہ، تو تم یہ گواہی ہم اور آپ نہیں دے سکتے کسی کو کہ وہ شخص جنتی ہے یا وہ شخص جہنمی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ ایک شخص ہے جو بہت عبادت گزار ہے، اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ نفل سنت کچھ نہیں پڑھتا ہے، اسے کہہ دیا قسم اللہ کی، اللہ رب العالمین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم تو جہنمی ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند لگی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کون ہے یہ شخص جو میرے قسم لے کر یہ مجھ پر یہ چیز واجب کر رہا ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا؟ تم جان لو کہ وہ شخص جس نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، دراصل جو عبادت گزار جو شخص تھا وہ شخص جہنمی ہے، اور جو کچھ بھی عبادت نہ کیا اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے، وہ اللہ کی مرضی۔ ہم کسی کو اگر کہتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اس کے عمل کے بنا پر ہم کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ کفر جو ہے تم نے کفر، یہ کفر ایسے ہے کہ اس کفر کے بنا پر اگر ہم نے آپ کو کہہ دیا اعتقادی طور پہ کہ تم کافر ہو، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 2 میں سے ایک کی طرف وہ بات لوٹ کر آئے گی۔ اگر واقعی وہ شخص کافر ہے تو اس کا کافر یعنی کہ اس کا وہ بات سچ ہوگی، نہیں تو اگر وہ کافر نہیں، کوئی ایسا عمل کیا مرنے سے پہلے، کوئی ایسا کبائر گناہ، کوئی ایسا شرک کر کر نہیں مرا، تو وہ کفر تمہاری طرف لوٹ کر آئے گی۔ مرنے سے پہلے تم ایسے کوئی کفر کرو گے کہ تم جہنم میں داخل کرو، تو کسی کو ہم اپنی زبان سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ جس کے تعلق سے امید ہے کہ ہاں وہ شخص تو شرک پہ اس کی موت ہوئی، یا وہ شخص تو فلاں مذہب کا تھا، وہ تو اس کے بارے میں اگر خبر ہے تو، لیکن اگر خبر پوری پکی نہ ہو تو ہم انشاءاللہ کی قید کے ساتھ کہیں گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جنت کا مستحق، جہنم کا نیک صالح کی امید رکھتے ڈرتے ہوئے ہم اس طرح کا معاملہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے وقت میں جسے جنتی کہہ دی گئی وہ جنتی ہے، اور جسے جہنمی کہہ دیا گیا وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو کس کے ذریعے سے کہا گیا؟ وحی کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہلوایا، اللہ کے رسول نے خود نہیں کہا۔ اشرا مبشرہ بالجنہ، یہ اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں 10 صحابہ کو اشرا مبشرہ بالجنت کی بشارت دی کہ نہیں دی نا؟ تو اسی طرح ان 10 کو ہم کہہ سکتے وہ جنتی ہے، باقی پوری صحابہ کے بارے میں گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے تعلق سے جو کہا، ان 10 کے بارے میں آنکھ بند کر کے ہم کہہ سکتے وہ جنتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا۔ تو اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسی طرح ہم کسی کے گناہ کے بنا پر کسی کو نہ کہہ دیں کہ یہ شخص، اس کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ جس نے ایسا گناہ کیا جس سے جہنم واجب ہوتی ہے، مگر اس پر اصرار نہ کرتے ہوئے، یعنی اترایا نہیں اور تائب ہو گیا اس حال میں کہ اللہ سے ملاقات کی، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمانے گا۔ کیوں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، قل یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ گواہی دے رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ہر ایک گناہ کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا کہ ہر وضو کے بعد
جو شخص یہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو بخش دے گا اور ان لوگوں میں سے بنا دے گا، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے اللہ رب العالمین اس کو کر دے گا، بشرطے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو وضو کی دعا پڑھتے ہیں اس وقت انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اس کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس وقت کی گواہی کس طرح سے گواہی، حضرت عمر کی یہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں، حدیث میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ صحیح، وہ اشارہ کرنا نہیں بس وہ دعا کو پڑھنا ہے، تو جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کیوں ہم پڑھیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب چلتے پھرتے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کون سی ایسے گناہ آپ کو یاد آئے گا استغفر اللہ پڑھ رہے اور اللہ رب العالمین کا اس وقت استغفر اللہ کہنا آپ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو معاف کر دیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے 100 قتل کرنے والے بنی اسرائیل کے اس شخص کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کے دل سے کہ سچا توبہ کرے، اسی سے اللہ رب العالمین بدکار عورت جو گناہ گار تھی اس نے ایک بلی کو پانی یا کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی ذات سے اگر سچے دل سے جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کبھی نا امید نہ ہوں، جتنے بھی گناہ کرے اللہ رب العالمین سچے دل سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے، کیونکہ اگر تم مجھ سے بیعت کرتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس بات پہ کہ تم کسی چیز کو شریک نہ کرو گے اللہ کے ساتھ، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ اور پیروں کے مابین کوئی بہتان گڑھو گے نہیں، اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو بیان کرنے کے بعد بتایا کہ تم نے ان سب چیزوں کے بعد اگر اپنے گناہوں سے تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا یعنی کہ جو شخص ایسا گناہ کیا کوئی رات میں، اللہ رب العالمین کس کے گناہوں کو نہیں بخشتا ہے کہ جیسے رات میں کوئی شخص گناہ کیا یا کوئی ایسے وقت میں کسی کام کو کیا کوئی نہیں دیکھا، لیکن اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے کہا ہم تو پہلے ایسے تھے نا کہ ہم اسکول میں رہتے تھے، ہم یہ چوری کرتے تھے، ہمیں کوئی نہیں پکڑ پائے، ہم تو رات کو چھپ کر یہ گناہ کیا ہمیں کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے توبہ کو قبول نہیں کرتا جو اصرار کیے پھرتا ہے اپنے گناہوں کہ تمہیں اللہ نے بچایا، تمہاری پردہ پوشی کی اور تم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہو، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اسی وقت ذلیل کر دیتا، لیکن اللہ نے پردہ پوشی کی تو تم اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بنا کہ اللہ رب العالمین کس کی گناہوں کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سچی توبہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد، کسی پہ حد جاری کرنا یعنی شریعت اسلام پہ، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں کسی کے بھی بہن بیٹی کو اگر کہیں پہ کوئی دیکھتا ہے انسان یا کہہ بیٹھتا ہے کہ یہ شخص یہ عورت دیکھیے اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، ہو سکے وہ کوئی بدکاری، اگر اسلامی شریعت کو اور آپ نے اگر کسی کو دیکھا ہے کسی کے بہن کو یا کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بیوی کو اگر ہوٹل میں جاتے ہوئے بھی دیکھا لیکن آپ نے وہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ ہم نے ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھا، آپ کو کیا پتا کہ اندر اس نے کچھ نہیں کیا؟ شریعت یہ کہتی کہ تم اپنے آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھو، 4 گواہ لاؤ، اگر 3 گواہ دیے اور 1 گواہ بولا کہ ہم نے صحیح سے نہیں دیکھا، چاروں پہ 80 کوڑے لگیں گے۔ انسانی عزت کی، حرمت کی، انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا ہے کہ اسی طرح تم اپنے منہ اٹھائے ہوئے کسی کی طرف نہ چلے جاؤ، کسی کے بھی گھر کی بہن بیٹیوں کو تم اس طرح سے مت کر دو کہ میں نے فلاں پارک میں دیکھا، فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے تمہیں، تمہاری گواہی صرف نہیں مانی جائے گی، 4 ایسے اگر تم کہہ رہے ہو 3 اور لوگ کو لاؤ جو وہ کام کرتے ہوئے دیکھے، تب تم اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر اسلامی قانون اگر نافذ ہوگا تو تم پہ حد جاری ہوگی اگر تم ایک ہو، یعنی اتنا تک انسان کی عزت کی تحفظ کا اسلام کتنا خیال کرتا ہے۔ ہمارا آپ یہ دیکھتے کہ آج ہم اپنی زبان کو کھول دیتے، یہ تہمت ہے، اگر ہم نے گواہی پیش نہیں کی تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گواہی پیش نہ کی تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کیا حضرت عائشہ پہ زنا کی تہمت نہیں لگی تھی؟
उन पे मिश्ता बिन अस्सासा वो सहाबी थे जो उनके चचेरे चाचा भाई थे, मुनाफिकों के बहकावे पे वो भी आ गए और कह दिया हो सके ऐसा कर लिए हो। उन पे भी यानी कि हद जारी हुई, 80 कोड़े लगे होंगे। ये बताना मकसूद है कि इस्लाम की नजर में हर एक की इज्जत बहुत यानी कीमती है। तुम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हो, अगर उठा रहे हो तो उसमें 4 गवाह को पेश करो, अगर नहीं पेश कर सकते हो तो तुम पे तहमत लगी यानी कि कोड़े लगे। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो हद जारी होंगे उसके साथ साथ ये है कि अगर उस पकड़ा गया शादीशुदा है तो उसे रजम किया जाएगा, गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे और जलावतन किया जाएगा। तो शादीशुदा है तो इसका एक तो ये है कि उसका रजम यानी कि वो शख्स आकर, दोनों मर्द औरत आकर गवाही दे दे कि हमने ऐसा काम किया है, आप हमें जो हद जारी कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, कि उन्हें गवाही दे दे। या फिर 4 लोगों की गवाही कि हाँ वाकई हमने इनको ऐसा करते हुए देखा, तो दोनों मर्द औरत को बांध कर कपड़े से या रस्सी से पत्थर से मार कर उनको संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल के वक्त में गांधिया कबीले की एक औरत थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ज़िना किया। अल्लाह के रसूल मुंह फेर लिए, बोले कि तुमने क्या, तुम्हें कोई देखा? अल्लाह के रसूल फिर मुंह फेर लिए, 2 बार आकर कही, तीसरी बार आकर कही। अल्लाह के रसूल का तुम पागल हो गई हो, ये क्या कह रही हो? यानी अल्लाह के रसूल मुंह इसलिए फेर रहे थे कि अगर तुमने ये काम किया कोई नहीं देखा तो तुम अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। लेकिन वो इतनी यानी कि अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हुआ, उसने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल मैंने ऐसा किया और उसकी वजह से मैं हमल से भी हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, जब हमल तुम जन लो, बच्चा जन लो, उसके बाद आओ। वो फिर आई बच्चे लेकर। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब बच्चा खाने लगे तो आना। तो बच्चे के हाथ में जब बच्चा बड़ा हुआ रोटी लेकर आई, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को हुक्म दिया कि इसे बांधो और बांध करके यानी इसे कपड़े से इसको बांध दो और पत्थर से मारकर रजम करो। जब पत्थर से मारकर रजम करने लगे उसे तो वो भागने लगे। सहाबा उसे दौड़कर पकड़कर फिर उसे मारे और मारने में पत्थर जो पड़ी है खून उड़कर एक सहाबी पे पड़ गया। उस सहाबी ने कहा ये बदकार औरत की खून मुझ पर मेरे कपड़े पे लग गया, पड़ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम इसे बुरा ना कहो, कसम अल्लाह की इसने जो तौबा की है ऐसी कौन सी तौबा होगी जिस तौबा के बिना पर इंसान की जान चली जाए। इसने ऐसी तौबा की है, अगर मदीना के 70 लोगों पे या पूरी मदीना वालों की तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मदीने वाले को गुनाह से माफ कर देंगे। इससे बड़ा तौबा क्या होगा कि गुनाह के बिना पर इंसान की जान चली जाए। अब तुम उसे बदकार कह रहे हो। तो अल्लाह के रसूल ने उस पर हद्दे जना लगाई क्योंकि उसने एतराज किया। अगर एतराज उन दोनों ने नहीं किया, कोई और देखे 4 गवाही लाए, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस्लामी शरीयत ने एक इंसान की इज्जत, खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना एहतमाम किया है। हम किसी के ज़बान खोलने से पहले 100 बार सोचें। और किसी की हम ज़बान खोल देते हैं, फलां मौलाना ऐसा है, फलां शख्स का घर के बहू ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है, उसके घर का। जब तक आपके पास 4 गवाह ना हो आप अपनी ज़बान को नहीं खोलें। हो सके उसके जो भी हो आप पर्दा करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़यामत के दिन आपके ऐबों पे पर्दा करिए। मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़यामा, जो शख्स ये चाहता है कि किसी मुसलमान की ऐब पे पर्दा पोशी करे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐबों पे पर्दा पोशी। क्या हम ये नहीं जानते कि सबसे बड़ी शर्मिंदगी क़यामत के दिन की शर्मिंदगी है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम दुनिया के लोग हो गए, मेरे तमाम खानदान वाले, रिश्तेदार वाले, मेरे हर जानने वाले, और उस वक्त आपको आपके बाप के नाम के साथ बुलाया जाएगा, फला बिन फला यहाँ आओ, क्या तुमने ये गुनाह नहीं किया? सोचिए क्या शर्मिंदगी होगी। तमाम लोग आपको देख रहे हैं और आपके गुनाहों को बयान किया जाएगा। और वही जो लोग एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा पोशी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साइड में बुलाकर कहेंगे कि मेरे बंदे क्या तुमने फला गुनाह किए थे? वो कहेगा हाँ मेरे रब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे मैंने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि इंसान इतना जल्दबाज और इतना बेसब्रा होता है, इतना लालची होता है कि जब ये सुनेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिए, वो फौरन कहेगा अल्लाह हमने कुछ बड़े गुनाह भी किए, इसे नेकियों से बदल दिए तो उसे भी बदल दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे मैं तमाम गुनाहों को मैंने नेकियों से बदल दिए। कौन शख्स है जो दुनिया में दूसरे से पर्दापोशी कर रहा है? अब छोटे गुनाह जो हम करते हैं वो छोटे गुनाह एक नमाज दूसरी नमाज के जरिए, हज करने से जरिए, उम्रा करने से जरिए ये माफ हो जाते हैं। लेकिन बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते, झूठ बोलना, नमाज छोड़ना,
یا پھر یہ ہے کہ تہمت لگانا، سود کھانا، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اسے چاہیے، اور اسی طرح کسی صحابی پہ ہمیں کوئی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ چیز، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے یہ کہا تھا، جو خالد بن ولید وہ بھی صحابی ہے، سیف اللہ کا جسے لقب ملا ہے، عبد الرحمن بن عوف کو برا بھلا کہہ دیے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جو مہاجر بھی سابقون اولون میں سے تھے، اور مہاجر بھی تھے، ہجرت کیے تھے، اور وہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے کچھ ایسی سب کہہ دی تھی، کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے تھے جو غالی کی طرح تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ اگر تم خالد بن ولید، اگر عبد الرحمن بن عوف ایک مٹھی جو بھی اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کرے اور تم محض پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، تو وہ عبد الرحمن بن عوف کے ثواب کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم کسی صحابہ کو، اگر یہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی صحابہ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمام کے تمام مجتہد تھے، اگر اس سے کچھ غلطی ہو بھی گئی تو ان کی غلطیاں ایسی ہے جیسے اس کے یعنی کہ کوئی گندگی سمندر میں اگر ڈالا جائے تو گندگی کی کیا مثال ہے، سمندر اس کو ختم کر دے، تو اس کی نیکیاں اتنا ہے سمندر کے مانند کہ اس میں جو ڈالا جائے گی گندگی، ان کے گناہ وہ ختم ہو جائیں گے، ہم اس میں انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ کسی صحابہ کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، یہی اللہ کا یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو ہم نہ کھوڑے۔ اور شیخ ربیع بن مغفل نے فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے اصول میں سے ہے کہ کسی صحابی کی شان میں ہم تنقید نہ کرے، کوئی الفاظ نہ کہے، ان سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ رب العالمین کا فیصلہ کرے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی چیز کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں نفاق کی ایسی علامت جو جہنمیوں کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں نفاق عام ہے۔ صحابہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یہ نفاق اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، صحابہ کے دور میں تو اس نفاق کو لوگ چھپاتے تھے، اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے، ہم آپ کے ساتھ اچھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے، لیکن ساری بدعت ہم کرتے ہیں۔ کون فرقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نہیں کہتا ہو؟ اور اسے دیکھیے کہ کیا بدعت کے کام وہ نہیں کر رہے، سارے سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کام کر رہے، اور اسے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے، تو کیا نفاق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے وہ کام کیے؟ آج تم مدثرائی کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو، کیا اللہ کے رسول نے ایسا کام کیا؟ کیا اذان سے پہلے اللہ کے رسول نے نعت پڑھی، درود سلام پڑھے؟ تم کہاں سے لے کے آ رہے؟ کیسے تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے؟ تو یہ لوگ جو کہہ رہے تھے نفاق عام ہے آج کے دور میں، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے۔ تو اپنے نفاق کو ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہم میں آ رہے ہیں، اندر بھی تو نفاق نہیں ہے۔ نفاق کی علامت یہ بتائے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب ایک دوسری روایت میں ہے جب اس سے جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے، یعنی گالی گلوچ کرے، یعنی جب اس سے لڑائی ہو، کسی سے لڑائی کر بیٹھے تو گالی گلوچ کرے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اپنے اندر ان چیزوں کا اگر ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی امانت ہوتی تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اگر کوئی بھی صفت ہمارے اندر ہے تو نفاق کی علامت ہے۔ اسے ہم چاہے کہ دور کریں تب جا کر ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب کی ان تمام چیزوں کو بیان کیے ہیں اور بتلائے ہیں کہ کس طرح سے ہم نفاق سے بچے۔ نفاق سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے دعا، اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، ان دعاؤں کو ہم مانیں، اور ہر طرح سے ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل ہم کر رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم جو بھی ہمارے پاس صحیح دلائل ہمارے پاس آ جائے ہم اپنے سر تسلیم کر دیں، یعنی اس کو مان لے، اس پہ ہم حجت نہ کریں صحیح قرآن حدیث آنے پر۔ امام احمد بن کرتا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی کو جنتی ہے جہنمی کہنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ضرور لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اسی طرح کسی پہ ہم تہمت نہیں لگا سکتے ہیں، کسی پہ ہم بہتان نہیں لگا سکتے، اس کے لگانے کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہر گناہ سے ہم اگر سچے دل سے توبہ کرتے تو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، اب توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔
آخر بولنے والے بولے اب تو مسلم کے تو ہوگا یا نان مسلم کی بات ہوگا؟ نان مسلم کو بھی، کیونکہ آخری وقت کا آپ کو پتہ نہیں کہ ہو سکے اسلام کو بہتر سمجھ رہا ہو اور مرنے سے پہلے کلمہ کہہ لیا ہو. یعنی نان مسلم بھی اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہے، جب تک اس کے کفر کا ہمیں پوری طرح سے اعتقاد نہ ہو کہ ہم مرنے کے وقت بھی وہ اپنے زبان سے کوئی شرکیہ الفاظ کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس کے جان نکلی ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھا، اگر ہمیں اس کا یقین ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے، اگر نہیں پتہ ہے تو ہم سے مرنے. یعنی اس کا ایمان کہ آخری وقت میں ہو سکے اللہ اس کو ہدایت ہو، ہم تو نہیں جانے. لیکن اگر اس کے بارے میں علم ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے تو اس کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے. اگر کہیں گے تو وہ چیز واپس لوٹ کر سکتے. اگر ہم نہیں بولیں گے تو کیا وہ جہنم نہیں جائیں گے؟ وہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے تو یہودیوں کے جنازہ دیکھ کر، یہودی کے جنازہ دیکھ کر اللہ کے رسول نے تعظیم نفس انسان کی تعظیم پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے پھر نار جہنم نہیں کہا ان کی. تو ہم تو یہ دیکھیں گے صحابہ ایک ایک چیز کو اللہ کے رسول سے دیکھتے تھے. صحابہ نے اللہ کے رسول نے نہیں کہا، صحابہ نے کہا تو ہم بھی نہیں کہیں گے. یہودیوں کا ہو یا مشرک کا کسی کے بھی جنازہ دیکھ کر یہ پہ نار جہنم، اگر ہم نہیں کہیں گے تو بھی وہ جہنم میں جائیں گے. اگر وہ شرک پہ موت ہوگی اس سے، اگر ہمارے کہنے سے ہی جاتے تو ہم سب کے کہہ سکتے تھے. لیکن یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے جنازہ کو دیکھ کر کہ نار جہنم ہم کہیں. نہ اللہ کے رسول نے نہ صحابہ نے کہا، ہم بھی نہیں کہیں گے. جس میں صحابہ اسلام خاموش ہے، شریعت خاموش ہے، ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے. یہ بہتر ہے. اور